حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین، بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اما بعد، فقد ورد فی زیارت اربعین بدل فیکا مہجتہ لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ۔ روز اربعین ہے، امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا دن ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کربلا واپسی پر ان کے استقبال کا دن ہے، اور اس موقع پر عالمی سہارا نے دنیا بھر میں چہلم کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، حسینیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے صدیقہ صغریٰ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کربلا میں وارد ہونے کے موقع پر تمام استقبال کرنے والوں کے ہمراہ استقبال کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا ہے۔ ہمیں آج اس عالمی سہارا کے بینر تلے جو پیغام نشر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صدیقہ صغریٰ شام کے اندھیروں سے اور شام کی تاریکیوں سے بچا کے کیا لائے، کہ جس کی بنیاد پر چہلم منایا جاتا ہے اور جس کی بنیاد پر چہلم کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور اس سال اس عالمی وبا کے باوجود کہ ساری دنیا سے لوگ چہلم کے موقع پر جناب زینب کبریٰ کا استقبال کرنے کے لیے نہیں جا سکے، پھر بھی عراقیوں نے ایک کثیر تعداد میں حاضری دے کر وہاں صدیقہ صغریٰ کی آمد کو استقبال کہا ہے۔ آخر وہ کون سی خصوصیت ہے، وہ کون سا پیغام ہے جس کو لے کر شام کے اندھیروں سے کربلا کی روشنی تک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پہنچایا، اور آج تک انسانیت پر لازم ہے کہ چہلم کے دن کا استقبال کرے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس زمانے کے حالات کو سمجھنا ہو، اس زمانے کے ماحول کو سمجھنا ہو، انسانیت اس زمانے میں کس فضاؤں میں زندگی بسر کر رہی تھی، اس فضا کو درک کرنا ہوگا، تب امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو سمجھنا ہوگا، اور اس قربانی کو دبانے کی بنیاد پر دشمنوں کی سازش کو سمجھنا ہوگا، اور کس طریقے سے نرغہ عادہ سے اس عظیم الشان قربانی کے پیغام کو شام کے اندھیروں سے واپس لے کر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آئی ہیں، اس کو سمجھنا ہوگا، تب چہلم کی عظمت سمجھ میں آئے گی، تب اربعین کا پیغام سمجھ میں آئے گا۔ زیارت اربعین جو چہلم کے دن پڑھی جانے والی امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، اس زیارت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے جو پوری امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فلسفے کو پیش کرتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا عظیم خون خدا کی بارگاہ میں پیش کیوں کیا؟ کیا راز تھا؟ آیا وہی راز تھا جو بعض کج فکر افراد کہتے ہیں کہ امام حسین حکومت کے لیے نکلے تھے، یا بعض کج فکر افراد کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان دو شہنشاہوں کی جنگ تھی؟
یہ باتیں ہیں یا وہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان. سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی فلسفے کو سمجھنے کے لیے اصل وہ ذات فلسفہ بتائے گی جو اس قیام کی بانی ہے، یا وہ لوگ بتائیں گے جو اس قیام کو دنیا تک پہنچانے والے ہیں. کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا ہے. لہذا اپنے قیام سے پہلے امام حسین نے اپنے قیام کا ہدف بتایا کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں انسانیت پیدا ہو، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں ہمدردی پیدا ہو، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں ہمدلی پیدا ہو. اور اسی کو امام علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت اربعین میں پیش کیا کہ بدل فی کا محجتہ. امام حسین علیہ السلام نے اے اللہ تیری بارگاہ میں اپنا خون پیش کیا ہے راہ الہی میں. بس سب سے پہلا پیغام یہ پہنچا دیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ امام حسین نے حکومت کے لیے، امام حسین نے شان و شوکت کے لیے، امام حسین نے شہرت کے لیے، امام حسین نے دنیا طلبی کے لیے، امام حسین نے عیش و آرام کے لیے اپنا خون نہیں پیش کیا. یہ سب سے پہلا راز امام جعفر صادق علیہ السلام نے جتنے فتنے تھے ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا اس جملے سے کہ بدل فی کا محجتہ، کہ امام حسین نے اپنا خون جو پیش کیا ہے وہ خدا کی راہ میں پیش کیا ہے، راہ خدا کو بچانے کے لیے. اور اب جو دوسرا سبب ہے کہ خدا کی راہ میں کیوں پیش کیا، یہ بحث ہے. امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی کیوں دی؟ اس لیے دی کہ شیعہ بچ جائیں، اس لیے دی کہ سنی بچ جائیں، اس لیے دی کہ مذہب اسلام بچ جائے، اس لیے یہ قربانی دی کہ اسلام کا نام دنیا میں عام ہو. کچھ بھی نہیں. بدل فی کا محجتہ لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ. امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچانا. امام حسین نے قربانی دی بندگان خدا کے لیے. دنیا میں کون ہے جو خدا کا بندہ نہ ہو؟ فرعون تک جو اپنے کو خدا کہتا ہے وہ بھی شب کے سناٹے میں آگے کہتا ہے میں تیرا بندہ ہوں. ساری دنیا ما سوی اللہ بندہ خدا ہے، مانے چاہے نہ مانے. امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اس کا راز اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچانے. سب سے پہلے امام علیہ السلام نے اس زمانے کی فضا کو بتا دیا، اس زمانے کے ماحول کو بتا دیا کہ اس زمانے میں لوگ ڈوب رہے تھے. استنقاذ عربی کا کلمہ ہے جو ڈوبنے سے بچانے کی مدد کو کہتے ہیں. یعنی یہ ضمانت نہیں ہے کہ ڈوبنے والے کو ہم بچا ہی لیں گے، یہ ضمانت نہیں ہے. یہ ضمانت ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ بچا لیں. امام حسین علیہ السلام کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہم سب کو بچا ہی لیں گے ڈوبنے سے، نہیں، ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے، جو بچنے کا متمنی ہوگا، جو اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ ہمیں بچا لو، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بچا لیں گے. جو ڈوبنا چاہے گا، جو برباد ہونا چاہے گا، ہم کوشش پھر بھی کریں گے کہ اسے بچا لیں. نہیں بچتا ہے وہ اس کی مشکل ہے، نہ کہ بچانے والے کی مشکل ہے. پس امام حسین علیہ السلام کی جو سب سے بڑی کوشش تھی وہ کوشش یہ تھی کہ ڈوبتے ہوئے کو بچا لیں. اور وہ بھی شیعہ سنی، ہندو مسلم سکھ عیسائی کو نہیں، کہ ہندو کو نہیں بچائیں اور مسلم کو نہیں بچائیں اور سنی کو نہیں بچائیں اور شیعہ کو بچائیں. مذہب نہیں تھا، بندگی تھی، انسانیت تھی، ہمدردی تھی، بشریت تھی، ہمدلی تھی، انسانی فکر تھی. وہ ڈوب رہی تھی. جہاں رشتوں کے تقدس پامال ہو رہے تھے انسانیت ڈوب رہی تھی. جہاں بھائی بھائی کے رشتے کا تانا بانا ٹوٹ رہا تھا، جہاں میاں بیوی کے رشتے کا تقدس ختم تھا، جہاں رشتہ داری کے تانے بانے ٹوٹ رہے تھے، جہاں انسانیت دم بخود تھی، خونخواری اس درجے تک پہنچی ہوئی تھی
کہ انسان پانی سے دریغ کر رہا تھا، ایسے ماحول میں امام حسین علیہ السلام نے ایک کربلا کا مرقع سجایا تاکہ انسانیت کو ڈوبنے سے بچائے۔ بس پہلا مرحلہ ڈوبنے سے بچائے۔ کس چیز میں ڈوب رہی تھی؟ ایک وقت انسان پانی میں ڈوبتا ہے، ایک وقت انسان جہالت میں ڈوبتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو بندگان خدا کو بچایا، من الجہالہ، انسانیت ڈوب رہی تھی جہالت میں، اور انسانیت غرق ہو رہی تھی، پھنسی ہوئی تھی گمراہی کے بھنور میں۔ دو چیز میں انسانیت، بندگان خدا غرق تھے اور دھس رہے تھے، ایک جہالت، دوسرے گمراہی۔ امام حسین علیہ السلام کا کرشمہ یہ ہے کہ انہوں نے کربلا میں اپنا خون دے کر انسانیت کو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر علم کے اجالے کی طرف بڑھا دیا۔ اور امام حسین علیہ السلام کا دوسرا کمال یہ ہے کہ گمراہی کی ڈگر پر چلنے والی انسانیت کو، گمراہی کے بھنور میں پھنسنے والی انسانیت کو امام علیہ السلام نے وہ ہدایت کا راستہ دکھایا جس کی بنیاد پر انسانیت سمجھنے لگی یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے۔ کائنات کو جو خوشبو محسوس ہونے لگی حسینیت میں، کائنات کو بدبو محسوس ہونے لگی یزیدیت میں۔ اور یہی وہ کرشمہ ہے کربلا کا، جس کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا کہ انسانیت کو بچا لیا۔ اب کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے تو یہ کام انجام دے دیا، خون دے دیا اپنا، پیاسے رہ کر، بھوکے رہ کر، جہالت سے نجات کے لیے، گمراہی سے نجات کے لیے، یہ سب کچھ تو امام حسین علیہ السلام نے کم کر دیا، ختم کر دیا، اور علم کی طرف لے آئے اور ہدایت کی طرف لے آئے۔ لیکن اس خون کو پھر دبانے کی کوشش کی گئی، جس طریقے سے گزشتہ خون کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ امام حسن مجتبیٰ شہید ہوئے، لوگوں کو پتہ نہ چل سکا کہ اصل قاتل کون تھا، جادہ کا نام آ کے رہ گیا۔ امیر المومنین شہید ہوئے، لوگوں کو پتہ نہ چل سکا، اصل قاتل کا نام چھپ کے رہ گیا، ابن ملجم کا نام سامنے آ گیا۔ یہی کام، یہی طریقہ کربلا میں بھی کیا گیا۔ حسین قتل کر دیے گئے، علیہ السلام قتل کر دیے گئے، طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، نام شمر کا آ گیا، نام خوری کا آ گیا، نام دوسرے لوگوں کا آ گیا، جو اصلی سرغنہ تھا وہ چھپ گیا۔ اب یہاں ضرورت سمجھ میں آئی کہ امام حسین علیہ السلام ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو لے کے کیوں آئے تھے؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو لے کے آنے کا فلسفہ ہی یہ تھا کہ کربلا در کربلا میمان گر زینب نبود، اگر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا میں دفن ہو جاتی۔ جس طریقے سے چھپا رہ گیا حسن مجتبیٰ کا قاتل، جس طریقے سے چھپا رہ گیا امیر المومنین کا قاتل، ویسے ہی امام حسین کا اصلی قاتل چھپا رہ جاتا۔ اس لیے جناب زینب کبریٰ کی ضرورت سامنے آئی۔ اب دنیا کو سمجھ میں آیا کہ چہلم کا استقبال کیوں ضروری ہے، ساری دنیا سے یہ جانے والے کیوں جاتے ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے استقبال کے لیے۔ اس لیے کہ شام کے اندھیروں سے جو بچا کے لائی ہے زینب کبریٰ، اس کا نام ہے علم، اس کا نام ہے شجاعت، اس کا نام ہے شرافت، اس کا نام ہے انسانیت، اس کا نام ہے ہمدردی، اس کا نام ہے بچوں سے محبت، اس کا نام ہے انسانیت سے محبت۔ اور یاد دیکھیں، یہ فقط دعویٰ نہیں ہے، یہ تقریری زور اور خطابت کا زور نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں خطابت کے نہیں، یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے ہمدردی کا، کوئی باپ اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا ہے، لیکن اربعین میں یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ وہی زینب کبریٰ جو لے کے آئی ہے شام کے اندھیروں سے، وہ کربلا کے راستے میں، اربعین کے راستے میں دکھائی دیتا ہے۔ میں یہ واقعہ جو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں صرف ایک واسطے سے، استاد عبدالحسین نیشاپوری نے یہ واقعہ اس سے سنا ہے جس کے یہاں کا یہ واقعہ ہے، اس کی زبانی یہ واقعہ سنا ہے۔ اور یہ واقعہ میں استاد عبدالحسین نیشاپوری معروف بندانی کے نام سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
کربلا جانے والا اس سال نہیں ہے، لیکن ہر سال تو 5 کروڑ 6 کروڑ جو بھی ہے، ہمیں تعداد سے کوئی مطلب نہیں ہے، جم غفیر ہوتا ہے۔ جاتے ہیں عراقی زائرین کو پکڑتے ہیں کہ مولا کہ تم عزادار ہو، مولا کہ تم زائر ہو، میرے یہاں مہمان ہو جاؤ۔ ایک جگہ پہنچے لوگ، یہی کچھ لوگ تھے، وہاں پہنچے، رات کا سناٹا تو شب اربعین تھی۔ دیکھا کہ عربی میں عرب کچھ جھگڑا کر رہے ہیں، رات کا سناٹا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ خطرہ نہیں ہے کہیں ہم لوگ پھنس نہ جائیں، یہ عرب ہیں کہیں ہمیں قتل نہ کر دیں، کچھ نہ کر دیں۔ تو ان میں طالب علم کا جو عربی جانتا تھا وہ گیا، جا کے معلوم کرنا چاہتا ہے کہ سبب کیا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہاں کسی کو قتل کرنے کی بات نہیں، وہاں جھگڑا اس بات کا ہے کہ ایک باپ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیں گے۔ کیا مطلب اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیں گے؟ بس اتنا کرو کہ ان زائرین کو، سارے زائرین نہیں، کچھ زائر ہمیں دے دو شب اربعین کے لیے۔ کیا مطلب؟ گئے وہ لوگ، پوچھا سبب کیا ہے، یہ کہا ہے کہ گفتگو، کہا اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، اور میں قصاص کے علاوہ کہ میں اس کے بھی بیٹے کو قتل کر دیا جائے، باپ ہوں، میرا دل تڑپ رہا ہے، میں اس پر راضی نہیں ہوں کہ میں دیت لوں گا، میں فقط اس پر راضی ہوں کہ جب تک کہ اس کا بیٹا قتل نہ کر دیا جائے اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا، اور اس کا بیٹا جیل میں ہے اور اربعین ختم ہوگا، 21 صفر کو اس کا بیٹا قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے فقط اس سے یہ گزارش کی ہے کہ تمہارے یہاں شب اربعین ہے، شب اربعین ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے زائر تمہارے پاس ہیں، تم اتنا کرو ان میں سے تقسیم کر لو، آدھے زائر مجھے دے دو، آدھے زائر تم اپنے پاس رکھو، اس کے بدلے میں یہ کروں گا کہ میں تمہیں ابھی لکھ کے دے دوں گا کہ میں اپنے بیٹے کا قصاص نہیں چاہتا ہوں، تمہارا بیٹا آزاد ہو جائے گا۔ جو حسین نے خون بہایا ہے خدا کی راہ میں، انسانیت کو بچانے کی راہ میں، بشریت کو بچانے کی راہ میں، اس کے لیے میں اپنے بیٹے کے خون سے درگزر ہو جاؤں گا۔ باپ ہے، باپ اپنے بیٹے کے خون کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے، لیکن حسین نے وہ انسانیت پیدا کی۔ زینب کبریٰ اربعین کے موقع پر وہ انسانیت لے کر آئی ہیں جس کی بنیاد پر آج باپ اپنے بیٹے کا خون معاف کر رہا ہے تاکہ حسین کی اربعین کے زائر کی خدمت کر سکے۔ یہ وہ ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کرشمہ، جو اس طوفان سے، جو اس نرغے آدھا سے، جو اس اندھیرے سے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کھینچ کے لائی ہیں، جہاں انسانیت دم بخود تھی، جہاں یزید ملعون رسول خدا کے نواسے کے چہرے پر شراب پھینک کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ رسول کا نواسا جس کے لب و دندان کا رسول خدا بوسہ لیا کرتے تھے، اس پر خیزران کی چوب سے، خیزران کی لکڑی سے بہت مضبوط ہوتی تھی، خیزران کی لکڑی جو اس زمانے میں بت فروشی کے نتیجے میں جو ہندوستان سے معاملہ ہوتا تھا، وہاں ہندوستان سے، ابو ریحان بیرونی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مال الہند، کہ وہاں سے بت فروشی کے نتیجے میں جو لکڑی آتی تھی وہ لکڑی خیزران کی ہوتی تھی، جو بہت مضبوط ہوتی تھی، بہت سخت ہوتی تھی۔ اس خیزران کی چھڑی سے امام حسین کے دندان مبارک کی بے حرمتی کرتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو رسول اکرم کا نام لیتے ہیں اور یزید کی طرفداری کرتے ہیں؟ جس میں انسانیت کی رمق ہوگی وہ کبھی یزید کی طرفداری نہیں کرے گا، جس میں انسانیت کی رمق ہوگی وہ حسین کی طرفداری کرے گا۔ اسی لیے آج دنیا کو یہ پیغام ہے اس عالمی سہارا چینل کی طرف سے کہ اگر دنیا میں انسانیت پھیلانا ہے، اگر دنیا میں محبت پھیلانا ہے، اگر دنیا میں عطوفت پھیلانا ہے، تو حسین کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، یزیدیت کا راستہ چھوڑنا پڑے گا۔ دنیا کا ہر حاکم اگر چاہتا ہے کہ اپنی حکومت کو باقی رکھے تو حسین کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، ورنہ یزید کی حکومت زیادہ دن تک نہیں رہتی ہے، چند قدم بھی آگے نہیں بڑھ پاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ نہ یزید کی حکومت باقی رہتی ہے، نہ یزید صفت کی حکومت باقی رہتی ہے۔ لیکن یہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کس طریقے سے
اس پیغام کو، اس علم کے پیغام کو، اس ہدایت کے پیغام کو زینب کبریٰ کس طریقے سے شام کے اندھیرے سے لے کر آئیں، دروں کی اذیت کے ساتھ لے کر آئیں، پس گردن بندھے ہوئے ہاتھوں سے لے کر آئیں۔ وہ موقع دنیا کیسے بھول سکتی ہے، وہ موقع کیسے بھول سکتی ہے جب یزید نے سید سجاد کو بلایا ہے اور بلا کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے۔ اب جو سید سجاد لوٹ کے واپس آتے ہیں تو نہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، نہ پیروں میں بیڑی ہے، نہ گلے میں طوق خاردار ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیسے یہ ہتھکڑی کاٹی گئی مجھے نہیں معلوم، مجھے اتنا معلوم ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ ہڈیوں میں پیوست ہو گئی تھی یہ بیڑیاں، مجھے اتنا معلوم ہے۔ اب اس میں کیا تکلیف ہوئی، کیسے ٹوٹی، حداد نے کیا کیا، لوہار نے کیا کیا، یہ نہ مجھ میں بتانے کی تاب ہے نہ مجھے معلوم ہے۔ وہ میں اتنا جانتا ہوں کہ جب سید سجاد کے ہاتھوں کی کٹی ہتھکڑی اور بیڑیاں دیکھی ہیں، پیروں کی بیڑیاں دیکھی ہیں، تو سیدانی نے کہا بیٹا ارے یہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ اماں ہم رہا ہو چکے ہیں۔ اب وہ پیغام تھا حسینیت کا جس کی بنیاد پر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بتانا تھا کہ دیکھو اب یہ پیغام حسینیت پہنچے گا، نہیں ہم تو عزاداری کریں گے۔ زینب کبریٰ نے عزاداری، کیا قیامت کی تبدیلی ہے، کس طریقے سے جہالت علم میں تبدیل ہوئی، کس طریقے سے گمراہی ہدایت میں تبدیل ہوئی۔ وہی عورتیں جو سرخ لباس پہن کے شادیاں نہ بجا رہی تھیں، وہی عورتیں جو انگارے پھینک رہی تھیں، وہی عورتیں جو تان و تشنیع کر رہی تھیں، اب انہی عورتوں نے سیاہ لباس پہن لیا، آئی ہیں پرسہ دینے کے لیے، اور پرسہ دینے کے بعد وہ بیویاں آئی ہیں پرسہ دے رہی ہیں۔ علی اکبر کا پرسہ، علی اکبر کا پرسہ، سیدانیوں کے سامنے چادریں آئیں، سرائے شہداء آئے، اور اس کے بعد جب حسین کا سر آیا تو تمام بیویاں اٹھ گئیں، جلی ہوئی مسند سے سید سجاد اٹھ گئے، اور سید سجاد کا اٹھنا تھا۔ زینب کبریٰ نے حسین کے سر کو سنبھالا، بھیا ساری خدمت انجام پا گئی، تمہارا پیغام عام ہو گیا۔ چادروں کی بات آئی، زینب کبریٰ نے اے ام کلثوم یہ تمہاری چادر، اے ام فروا یہ تمہاری چادر، اے ماں کی کنیز فضہ یہ تمہاری چادر، اور سب کی چادر کے بعد چادروں کے درمیان سے ایک ننھی سی چادر نکلی۔ زینب کبریٰ نے رخ کیا زندان شام کا، پہنچی ہے بیٹی، اے بیٹی ارے تمہیں پردے کا بڑا خیال تھا، اے زینب، اے سکینہ ارے دیکھو ہم آ گئے ہیں بی بی۔ اور اب جو زینب کبریٰ نے ننھی سی قبر سکینہ پر چادر ڈالی، قبر سکینہ لرزنے لگی۔ ہوئی اماں ارے میں جب کربلا سے آئی تھی میرا بابا بے گورو کفن تھا، ارے یہ چادر میرے بابا کے جسم اثر پر ڈال دیجئے گا، لیجئے سیاہ ماریاں تیار ہوئیں۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا لٹے ہوئے کاروان سے کربلا پہنچ رہی ہیں۔ ادھر جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، رو رہے اے عطیہ، اے عطیہ مجھے قبر پر پہنچا دو، میں پہچان لوں گا۔ محبوب کو پہچانتا ہے، اور ایک بار عطیہ کے ذریعے سے جابر پہنچتے ہیں کہ یکایک رو رہے ہیں جابر۔ ایک بار تحت الشعور سے آواز آئی، اے جابر ہٹ جاؤ جابر، میری بہن زینب آ رہی ہے جابر۔ لو آزادہ لو غضب ہو گیا، یار بہن کا استقبال کرنے والے، یہ زینب کبریٰ کو پرسہ دینے والے، یہ چیلم کے موقع پر لٹی ہوئی سرکار لے کر آنے والی زینب کبریٰ کا استقبال کرنے والے آزادہ کیسے آئی؟ خوشا نصیب ان کا جو کربلا میں ہے، لیکن یہ آزاداری بھی کربلا ہے، یہ مسجد بھی کربلا ہے۔ تصورات میں دیکھو زینب کبریٰ پہنچ رہی ہے۔ ارے اب جو زینب کبریٰ نے کربلا کو دیکھا، محمل کا پردہ ہٹایا، ایک بار ماضی یاد آ گیا، ارے یہی میرا قاسم شہید ہوا تھا، ارے یہی میرا اکبر شہید ہوا تھا، ارے یہی میرے اکبر کے سینے پر برچی لگی تھی، ارے یہی عباس کے بازو قلم ہوئے تھے، ارے یہی میں ٹیلے پر کھڑی ہوئی تھی، میرے بھائی حسین
کہ سر پر خنجر چل رہا تھا، گردن کاٹی جا رہی تھی. بھئی ماضی کے دھدلکے میں جو زینب کبریٰ گئی تو ایک بار زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو محمل سے زمین پر گرایا، کونیوں کا سہارا لے کر علی کی جائی فاطمہ کی لفتے جگر قبر حسین پر پہنچی. بھیا زینب آ گئی، بھیا تمہارے مقصد جو کامیاب کر دیا، بھیا علم لے کر آ گئی زینب، ہدایت لے کر آ گئی زینب، درگاہ آدھا سے تمہارے مقصد کو بچا لیا. اب دنیا میں جب بھی علم کا نام آئے گا بھیا تمہارا نام آئے گا، اب دنیا میں جب بھی ہدایت کا نام آئے گا بھیا تمہارا نام آئے گا. لیکن اے بھیا تم اس وقت نہ تھے جب سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے، بھیا تم اس وقت نہ تھے جب شام کے دربار میں ساس و کرسی حسین یا حسین، حسین